آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اللهم صل على محمد على عبدك ورسولك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا یہ احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، جسے دین اسلام کہتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے کامل، مکمل و اکمل ہے۔ اس دین میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ اللہ رب العالمین اس دین کے ساتھ ہم سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ اس کا پسندیدہ دین ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس اگر کوئی حاضر اس حال میں ہوگا کہ وہ کوئی اور دین لے کر آئے گا دین اسلام کے سوا، تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دین ایسا کامل ہے، ایسا مکمل ہے کہ اس دین میں انسان کے لیے ہر مسئلے میں رہنمائی موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر پریشانی اور مصیبت کا حل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھلائی کا کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق رہنمائی نہ فرمائی ہو، اور کوئی برائی کا کام بھی ایسا نہیں ہے، کوئی شر کی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی ابلیس، جس کو شیطان کہتے ہیں، اس کے متعلق اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کے متعلق، اور شیطان اور اس کی ذریت کی ساری کار ستانیاں کہ وہ انسانوں کو کس طرح پریشان کرتے ہیں، کس طرح انسان کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ شیطان اور اس کی اولاد، شیطان کتنا کھلا دشمن ہے انسان کا، ساری کی ساری یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمائی۔ ابلیس اور اس کی ذریت کے متعلق قرآن بھی
بڑی تفصیلی بحث کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی انسان کی پیدائش جب اللہ رب العالمین فرمانے لگا تو فرشتوں کو کہا، تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو زمین میں اسے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا اس میں اور خون بہائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتے تو عالم الغیب نہیں ہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ انسان جس کو اللہ رب العالمین پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے انسان سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق پیدا کی تھی اس کے اعمال کو انسانی اعمال پر قیاس کیا کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، خون بہاتے رہتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کے اعمال کو انسان کے اعمال پر قیاس کیا کہ انسان بھی یہی کرے گا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ جنات جو ہیں یہ انسان سے پہلے پیدا ہوئے. بہت سارے آثار ہیں اس بات پر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنات کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں تفصیلاً آپ نے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسم پر پیدا فرمایا. ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، اور ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب، یعنی وہ شریعت کے مکلف ہیں جس طرح انسان شریعت کا مکلف ہے کہ اسے عذاب و ثواب انسان کو جیسے ہوتا ہے یا آخرت میں ہوگا، اسی طرح جنات کے ساتھ بھی معاملہ، یہ شریعت کے مکلف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس طرح انسانوں کے لیے ہے اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے. یہ جو ابلیس ہے نا یہ بھی جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ نے فرمایا یہ جنات میں سے تھا، یعنی یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے مقام عطا فرمایا تھا اس کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے. مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، اللہ کے حکم عدولی کی، تو اللہ رب العالمین نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، فرمایا نکل جاؤ، ذلیل بنا دیا، وہ مقامات، وہ شان، وہ مرتبہ چھین لیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے تو پھر قیامت تک مہلت دے دے، مجھے موت نہ دینا، قیامت تک زندہ رکھنا، تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، حملے کروں گا ان پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. معلوم ہوا کہ انسان کا ایسا یہ کھلا دشمن ہے، جس طرح اللہ نے اس کو کہا عدو مبین، کہ یہ کھلا دشمن، واضح دشمن،
یہ ہر وقت اس گھات میں لگا رہتا ہے، اس کوشش میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سیدھی راہ سے بھٹک جائے، انسان کو میں گمراہ کر دوں، تو یہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انسان کو گھیرے رکھتا ہے، دن کو رات کو صبح کو شام کو اس کو ایک ہی فکر سوار رہتی ہے کہ میں انسان کو گمراہ کر دوں اور انسان کو اللہ کا شکر گزار نہ بننے دوں۔ معلوم ہوا کہ جو انسان اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں، شکر گزاری نہیں کرتے، وہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں کہ اس نے ان کو ناشکری پر لگا دیا۔ جو شکر گزاری کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے گویا کہ وہ انسان اللہ کا بندہ نہیں، پھر اس نے شیطان کا بندہ بن کر اپنے آپ کو دکھا دیا، اس لیے کہ اس نے شیطان کی بات کو پورا کر دیا، شیطان نے اسے گمراہی میں مبتلا کر دیا اور اس نے اس گمراہی کو قبول کر لیا اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ تو دن رات یہ محنت کرتا رہتا ہے اس بات کی کہ انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری کارستانیاں بتلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا معنی ہے کہ میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس وقت میں میاں بیوی کے لیے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ انسان جب بیوی کے بھی قریب جاتا ہے اور وہ یہ دعا نہیں پڑھتا، اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا یہ دعا پڑھ کر، تو اس عمل میں بھی شیطان اس کا شریک کار بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی کارستانی کا اندازہ لگائیں، انسان دشمنی کا اندازہ لگائیں کہ کوئی موقع کوئی محل اپنے ہاتھ سے یہ جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ جب انسان اپنی بیوی کے قریب آیا تو یہ وہاں بھی اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے اس عمل میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو پھر شیطان کے اس عمل سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین اسے بچا لیتا ہے، اور اس کی اولاد جو اس بیوی کے ملنے کے نتیجے میں اللہ نے مقدر کی ہوگی، پیدا ہوگی، تو وہ اولاد بھی شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انسانوں کو رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی انسان صبح سوتا رہتا ہے، اذان ہوتی ہے، اٹھتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، تو فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب شیطان کے کان میں پیشاب کرنے کا معنی یہ ہوا کہ شیطانی اثرات اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں۔ جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا، اب اس انسان کا دل، دماغ، جگر، معدہ، خون، پورے کے پورے جسم میں شیطانی اثرات سرایت کر گئے۔ اب وہ سارا دن جو ہے اسی شیطانی اثرات کے تحت گزارے گا۔